اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارک کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اور فاتحہ کا معنی ابتدا بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، الشافیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس سورت کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الصلاۃ بھی رکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس سورت کے مختلف نام احادیث مبارک میں آئے ہیں، مختصر طور پر اس کی تشریح چند الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی آیت کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ دنیا کے اندر انسان مختلف چیزوں کی تعریف کرتا ہے، پھول کی بھی تعریف ہوتی ہے، کسی کی کاریگری کی تعریف ہوتی ہے، کسی کے حسن و جمال کی تعریف ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت کسی انسان اور چیز کی نہیں ہوتی، وہ بھی اس چیز کے خالق، اس چیز کے موجد حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر کسی دوسری مخلوقات کی تعریف بھی ہوگی، وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ رب کا جملہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ الرحمن آخرت کے لحاظ سے ہے، رحیم دنیا کے لحاظ سے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ عارضی ملکیت اللہ رب العزت کسی نہ کسی انسان کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کے مالک وہ تنہا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے وہ قیامت کے دن اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، تو پھر خود ہی جواب دیں گے کہ آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہی حکومت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندہ نماز پڑھنے والا اللہ پاک سے یہی گزارش کرتا ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، مختصر طور پر اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ یہی دعا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ انبیاء کرام بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی یہی دعا کرتے ہیں، اولیاء کرام اور عام گناہ گار بھی یہی دعا مانگتا ہے، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو کیا آج تک کسی مسلمان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی ہے؟ ہر مسلمان جو یہی دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، اگر ایک انسان کوئی دعا کرتا ہے اس کو جب حاجت پوری ہو جاتی ہے وہ دعا چھوڑ دیتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دراصل ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ جب ایک مرتبہ انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ نماز پر آ چکا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کا ایک درجہ مل چکا ہوتا ہے، وہ اپنے سے اعلیٰ درجہ ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ جو درجہ کسی ولی کو حاصل ہے وہ اوپر والے درجے کی دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے درجات مختلف ہیں، اس لیے ہر آدمی اپنے مختلف درجات کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے صراط مستقیم کی تشریح بھی فرمائی کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔
اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک یوں تو فرما سکتے تھے کہ صراط الذین، صراط القرآن، صراط الذین نہ فرماتے صراط القرآن فرما دیتے، صراط الرسول فرما دیتے، صراط اللہ فرما دیتے کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، رسول کا راستہ سیدھا ہے، قرآن کا راستہ سیدھا ہے، خود پڑھو خود عمل کرو۔ نہیں، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، نبوت کی زبان سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹ قرآن کے حوالے نہیں کیا، ڈائریکٹ سنت کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کے حوالے کیا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: من النبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں مگر آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اس لیے جب تک کسی آدمی سے قرآن و سنت کا علم حاصل نہ کیا جائے، صحیح طور پر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی صراط الرسول کہنے کی بجائے ہمیں ان بندوں کے حوالے کیا جن پر اللہ کا انعام ہے، اور صرف ان لوگوں کے حوالے سے مثبت انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے راستے سے بچنے کی بھی تلقین کر دی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہے، اس سے مراد یہود ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا ولا الضالین، جو گمراہ ہیں، جو جان بوجھ کر راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔